کہ نکاح اس سے کرتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہو، جس سے آپ شریک حیات بنانا چاہتے ہو۔ میں آپ کو نہیں چاہتی اور نہ آپ مجھے، تو آپ کو کیوں کرنی ہے مجھ سے شادی؟ تمہیں کس نے کہا کہ شادی ہم اس سے کرتے ہیں جسے چاہتے ہو؟ کبھی کبھی صرف کسی کو برباد کرنے کے لیے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کرنے کے لیے بھی اس سے شادی کرتے ہیں۔ ویسے بھی اب ناممکن سا ہے، ہوتا جا رہا ہے تم سے دور رہنا۔ اس کے لہجے میں موجود سنجیدگی اور تپش میرال فاطمہ کو بری طرح گھبرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ چاہتے ہیں میں زندگی بھر آپ کے پاس قید رہوں، میں رہوں گی۔ میں کبھی اس کمرے سے باہر بھی نہیں آؤں گی، لیکن پلیز یہ نہیں کریں، مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح۔ وہ ہاتھ چھوڑے منت کرنے لگی تھی۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، نکاح تو تمہیں مجھ سے ہی کرنا پڑے گا۔ ان آنسوؤں کو سنبھال کر رکھو، نکاح کے بعد بہت کام آئیں گے۔ انگوٹھے کی مدد سے اس نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح۔ میں خود کو مار ڈالوں گی لیکن نکاح نہیں کروں گی آپ سے۔ آپ برے اور ظالم انسان ہیں، میں نہیں قبول کر سکتی آپ جیسے انسان کو۔ وہ روتے ہوئے اونچی آواز میں بولی تھی اور سرمد حیدر نے اس کے مسلسل انکار پر اس کا جبڑا مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو۔ تمہیں نکاح نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے، نہ کرو، مجھے بغیر نکاح کے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ویار کی شرٹ کالر سے تھامی تھی اس نے، اور وہ فوری اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ کو جتنا مجھے ہرٹ کرنا ہے کر لیں، لیکن یہ ظلم نہیں کریں پلیز۔ اس کے لہجے میں التجا تھی اور سرمد حیدر نے فوری اپنا ہاتھ واپس کھینچا تھا۔ تمہارے لیے دوپٹہ آ جائے گا نکاح کا، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ شام تک تیار رہنا۔ شام میں نکاح ہے ہمارا، سرد لہجے میں کہتے ہوئے جا چکا تھا، جبکہ وہ ایک بات پر گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ ابھی کیا برداشت کرنا باقی ہے۔ صبح سے شام ہو چکی تھی اور میرال فاطمہ فرش پر بیٹھی اب تک رو رہی تھی۔ وہ دل میں دعا گو تھی کہ بس کسی طرح یہ نکاح رک جائے۔ نکاح کے لیے سرخ دوپٹہ بھی آ چکا تھا، لیکن نہ اس نے اس دوپٹے کو چھوا تھا اور نہ کھانے کے ایک نوالے کو بھی ہاتھ لگایا تھا۔ کچھ وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سرمد حیدر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے اس طرح فرش پر بیٹھے روتا دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ پہلے سے سرخ آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ کمرے میں اس کی موجودگی محسوس کرتے میرال نے اپنی ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھتے وہ خوفزدہ ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا اور وہ پیچھے کی طرف قدم لینے لگی تھی۔ آخر وہ دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سختی سے کندھوں سے دبوچے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہو پیٹل؟ اس کی بھاری اور گہری آواز میرال کو آج عام آواز نہیں لگی تھی، اور یہ سچ تھا وہ نشے میں تھا، بے حد سے زیادہ نشہ کیا تھا اس نے آج ماضی کو بھولنے، نفرت کو بھولنے کے لیے۔ آج اپنی فیملی کے یہاں نہ ہونے پر کسی کو خود سے نکاح کے لیے تیار کرنے کے لیے، اور حد سے بڑھ کر نشہ کر چکا تھا۔ پلیز دور ہٹیں، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ خوف سے بولی تھی۔ کندھوں میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کے مزید قریب ہوتے وہ اس کے کندھوں کو چھوڑ گیا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے نرمی سے وہ اس کا گال سہلانے لگا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میرال نے فوری اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، جو ناممکن سا تھا۔ پلیز دور ہٹیں، مجھے نہیں کرنا آپ سے کوئی نکاح، پلیز ہٹ جائیں۔ وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی اور انکار بھی۔ اسے اس وقت اس شخص سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے نکاح کر کے اس خوف کو زندگی بھر اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی۔ تم سے ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں پیٹل، تم مجھ سے نکاح کرو گی یا نہیں؟ اس کی آواز میں قہر ڈوبا تھا۔ نہیں، میں نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے صاف انکار کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے پیٹل، جیسے تمہاری مرضی، عام سے لہجے میں کہتے وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا، اور میرال کی سانسیں گھٹنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا؟ مت کرو، ایسے ہی زندگی بھر میری غلام بن کر رہو۔ تمہیں بیوی بنا کر درجہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن تم نے غلام بن کر رہنا پسند کیا، تو اب وہی بن کر رہو۔ غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ اپنی شرٹ اتار کر اس نے پھینکی تھی اور میرال نے خوف سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے بھاگنا چاہا تھا، لیکن وہ اسے سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن سب بیکار تھا۔ وہ خود بھی اس قدر نشے میں تھا کہ اسے نہیں معلوم وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔
اس سے فاصلے پر ہوتے اس نے میرال کو بازو سے تھامے بیڈ پر پھینکا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے بیڈ کے تخت سے چٹک رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے ہونٹوں سے چیخ نکلی تھی۔ کل کی لگی سر پر چوٹ مزید بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ بار بار وہیں چوٹ لگنے پر اس کا سر بےحد گہری چوٹ آئی تھی۔ خون وافر مقدار میں بہنے لگا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں اٹھ سکی تھی۔ پلیز نہیں، یہ ظلم نہیں کریں۔ وہ روتے ہوئے بری طرح تکلیف برداشت کرتے ہوئے سنگ دل سے فریاد کر رہی تھی، جو بغیر اس پر توجہ دیے اس پر مکمل جھک چکا تھا۔ صبح کے وقت ایک بھاری سر درد کے ساتھ سرمد حیدر کی آنکھ کھلی تھی۔ بمشکل اٹھ کر بیٹھنے اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سر تھاما تھا۔ سر میں تکلیف پر وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں کھولتے اس نے آس پاس دیکھا تھا۔ میرال پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم سے خوفزدہ ہوا تھا۔ وہ بے لباس اس کے برابر میں ہوش و حواس سے بیگانہ موجود تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ ایک دم سے خوفزدہ ہوتے اٹھ بیٹھا تھا۔ کمبل اٹھاتے فوری اسے ڈھانپا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ بری طرح گھبرایا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کی اتنی بری حالت دیکھتے وہ فوری اس کے قریب بیٹھا تھا۔ پیڈل، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی اس کی حالت دیکھتے۔ اس کا سر اٹھاتے اپنی گود میں رکھا تھا جس پر اس کے دونوں ہاتھ مکمل خون میں بھر گئے تھے۔ اس نے بیڈ کو دیکھا تھا، تکیہ اور وہ جگہ بھی خون میں لت پت تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتے فوری اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہیں پیڈل؟ آنکھیں کھولو نا پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے فوری سانسیں دیکھی تھی جو بے حد دھیمی تھی۔ وہ زندہ تھی، اس نے شکر پڑھا تھا، لیکن وہ اسے مار چکا ہے یہ نہیں معلوم تھا۔ فون ڈھونڈتے اس نے فوری اپنے اسسٹنٹ کو میرال کے لیے ڈاکٹر لانے کا کہا تھا۔ کپڑے، میرال کے کپڑے ڈھونڈتے اس کے کانوں میں کل رات اس لڑکی کی فریادیں، رونا، چیخنا سب گونجنے لگا تھا۔ اسے کپڑے پہناتے، بازوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے بے حد احتیاط سے اپنے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگا گیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا اس کی دھڑکنیں بے حد گھٹتی جا رہی ہیں۔ بس تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور سانس لیتی رہو پلیز۔ میں نہیں جانتا میں نے کیسے کیا تمہارے ساتھ، میں سچ میں نہیں جانتا۔ میں ظالم ہوں لیکن اتنا نہیں تھا۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا یار پلیز۔ میرے پاس کوئی نہیں تمہارے علاوہ۔ سانسیں لیتی رہو۔ وہ خوفزدہ ہو رہا تھا اسے کھونے سے۔ وہ رو رہا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر آج تکلیف ہو رہی تھی۔ دل پھٹ رہا تھا جسے تکلیف دیکھ کر ہمیشہ تسکین ملتی تھی۔ اسی لمحے اس کا اسسٹنٹ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے وہ فوری اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر، اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور یہ سانس نہیں لے پا رہی۔ وہ بے چین سا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ باہر جائیں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ باہر نکل گیا تھا اور ڈاکٹر نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا۔ حالت بتا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کمرے کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ گھنٹہ گزر چکا تھا۔ دعا اس نے کبھی مانگی نہیں تھی اور نہ ہی اتنی ہمت تھی وہ خود ہی اس حال میں پہنچا کر اس کی خیریت کی دعا کرتا۔ مزید کچھ وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ کیسی ہے وہ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر وہ خاموش سا ہوا تھا۔ کیا بتاتا وہ کیا لگتی ہے اس کی؟ جبکہ اس کی جگہ اس کا اسسٹنٹ بول پڑا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، باہر سے اٹھا کر لائے ہیں اسے۔ ڈاکٹر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ سرمد حیدر کو وہ اچھے سے جانتی تھی تو اس پر شک کرنا اسے فضول لگا تھا۔ ٹھیک نہیں ہے وہ لڑکی، حالت بہت بری ہے، پورا جسم زخموں اور خراشوں سے بھرا ہوا ہے۔ سر کی چوٹ بے حد گہری ہے، خون بے حد بہہ چکا ہے۔ وہ زندہ رہ سکے گی بتانا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک زیادتی کا کیس لگتا ہے۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، میں نے زخموں کے مٹنے میں پٹی کر دی ہے، کچھ انجیکشن اور ڈرپ بھی لگا دی ہیں۔ سانسیں اب بھی بے حد دھیمی ہیں۔ میں آپ کو اسے اسپتال میں داخل کروانے کا مشورہ ہی دوں گی اگر آپ اسے بچانا چاہتے ہیں تو۔ اگر یہ اگلے گھنٹے تک ہوش میں نہ آئے تو اسپتال داخل کروا دینا اسے، یا پھر اس لڑکی کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، وہ خود ہی کروا لیں گے سب، پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے جا چکی تھی اور سرمد حیدر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ سفید پٹیوں میں لپٹی دھیرے دھیرے سانس لیتی بے حد مرجھائی ہوئی حالت میں تھی۔ باقی جگہ پہ پٹیاں لگی ہوئی تھیں، ہاتھوں پر ڈرپ۔ وہ واقعی ایک پھول تھی جسے اس نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کے قریب جا بیٹھا تھا، دھیرے سے اس کے گال کو انگوٹھے سے چھوا تھا جہاں اب بھی اس کی سرخ انگلیوں کی چھاپ موجود تھی۔ رنگت ڈھل چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، ہونٹوں پر زخم تھے جن پر خون تک خشک تھا۔
اسے بے اختیار وہ لمحہ یاد آیا تھا جب پہلی بار اس نے میرال کو دیکھا تھا۔ کتنی پیاری اور معصوم سی تھی وہ، اور آج چند دنوں میں وہ کس حالت میں اس کے سامنے تھی، زندگی اور موت کے درمیان۔ اسے آج خود پر لگے 12 سال پہلے کے الزامات درست لگے تھے۔ اسے وہ تکلیفیں، وہ جیل میں گھٹن، تکلیف زدہ راتیں، اس کے گھر والوں کو اسے چھوڑ دینا، سب جائز لگا تھا۔ وہ اسی قابل تھا، وہ ایسا ہی تھا جیسے اسے سب نے سمجھا تھا۔ وہ اسی ذہنیت کا مالک تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، سب کے بدلے اس معصوم بے قصور لڑکی سے لیتا لیتا وہ آج اسے ختم کر کے رکھ گیا تھا۔ احساس تھا اسے کتنی تکلیفوں اور اذیتوں سے دوچار کیا ہے اس نے اس لڑکی کو۔ سوری، دھیرے سے ہونٹوں سے ادا ہوا تھا۔ مانتا ہوں بہت تکلیفیں دی ہیں تمہیں، معافی لائق نہیں ہوں، لیکن چھوڑ کر نہیں جانا یار مجھے۔ تم واحد تھی جسے دیکھ کر میں نفرت نہیں کر سکا۔ تم دل میں بسنے لگی تھی اور نفرت تھی مجھے اس چیز سے۔ میرا کوئی نہیں ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن سب نے مجھے سزا دی، اور میں نے ان سب کے کیے کی سزا تمہیں دی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم جو چاہو کرنا، تم اپنی ہر تکلیف کا بدلہ مجھ سے لینا، لیکن چھوڑ کر نہیں جانا مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کسی بچے کی طرح فریاد کر رہا تھا۔ کئی فریادیں تو اس لڑکی نے بھی کی تھیں اس کے آگے روتے ہوئے۔ جب اس ظالم کو ترس نہیں آیا تو وہ کیسے اتنے ظلم سہ کر بھی اس کی سنتی۔ وہ لڑکی پہلے ہی دن سے اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر گئی تھی، جسے وہ محسوس کر چکا تھا، لیکن اپنی نفرت اور بدلے کی آگ میں اندھا تھا، اور احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس حالت میں دیکھتے اسے دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ اتوار کے دن صبح کے وقت عیسیٰ فرحان سرمد حیدر کے محل میں داخل ہوا تھا۔ وہ اکثر چھٹی کے دن اس سے ملنے آتا تھا۔ کچھ دن پہلے ہوئی تلخ کلامی وہ بھلا چکا تھا۔ اسے سامنے سے ایک ڈاکٹر آتی دکھائی دی تھی، جسے دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے جا رکا تھا۔ یہاں پر خیریت تو ہے؟ لیڈی ڈاکٹر کو دیکھتے اسے پہلا خیال اس لڑکی کا آیا تھا۔ بس وہ ٹھیک ہو؟ جی، سرمد حیدر نے بلایا تھا ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے۔ کون سے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے؟ پتہ نہیں، انہیں کوئی لڑکی ملی ہے، 18 سے 19 سال کے درمیان ہوگی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ سر زیادتی کا معاملہ ہے، لڑکی کافی بری حالت میں ہے۔ عیسیٰ فرحان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ ایک پل میں اس کے دوست پر یقین بری طرح ٹوٹا تھا۔ آپ کو پورا یقین ہے؟ ہاں سر، آپ لڑکی کی حالت دیکھ لیں۔ وہ رکا نہیں تھا پوری بات سننے کے لیے، وہ فوری اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سرمد حیدر کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی وہ رک گیا تھا۔ وہ سفید پٹیوں میں لپٹی اس کے سامنے موجود تھی۔ مردہ قدموں سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے عیسیٰ فرحان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کے کنارے پر سوکھے آنسوؤں کے نشانات واضح تھے۔ سر پر لپٹی ہوئی سفید پٹی، جو اب بھی دھیرے دھیرے خون سے بھر رہی تھی، مرجھایا زخمی چہرہ، اس لڑکی کی تکلیف محسوس کرتے جو اس نے کل رات سہی تھی اور نہ جانے کب سے سہ رہی تھی۔ خود بخود اسے اس لڑکی کے لیے رونا آیا تھا۔ کمزور سی روتی ہوئی معصوم لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی، جسے چند دن پہلے دیکھا تھا، اور خود پر پچھتاوا اور سرمد حیدر سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا دوست جس پر وہ حد سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، وہ بھی کسی لڑکی کو اس حال میں پہنچا سکتا ہے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے میرال کے ہاتھ سے ڈرپ نکالی تھی اور اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا تھا۔ پچھلی مرتبہ وہ اس پر بھروسہ کر کر اس لڑکی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، لیکن اب وہ یہ غلطی نہیں دہرا سکتا تھا۔ اسے اٹھائے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ راستے میں اس کا اسسٹنٹ اسے روک چکا تھا۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں انہیں؟ سر کی اجازت نہیں، وہ کسی روبوٹ کی طرح بولا تو عیسیٰ فرحان کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا تھا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے، تم میرا راستہ روکو۔ اپنے سر سے کہہ دینا عیسیٰ فرحان لے کے آیا اس لڑکی کو، اور جتنی رقم میں اس نے اسے خریدا تھا، جسے وہ ملکیت کہتا پھر رہا تھا، اس سے کہنا
دگنی قیمت تم وصول کر چکے ہو اس کے وجود سے، لیکن اسے دگنی قیمت میں پہنچا دوں گا اس کے اکاؤنٹ میں۔ اور اسے کہنا سرمت حیدر مر گیا آج سے عیسیٰ فرحان کے لیے۔ تلفظ سے کہتے وہ اسے اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 2 ماہ بعد عیسیٰ فرحان میرال فاطمہ کو لے کراچی سے سیدھا اسلام آباد آیا تھا۔ وہ کراچی میں نہیں ٹھہر سکتا تھا، جانتا تھا سرمت میرال فاطمہ کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اس لڑکی کے لیے جنون دیکھ چکا تھا۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈے گا، اور کراچی میں کسی کو ڈھونڈنا سرمت حیدر کے لیے بہت معمولی کام تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا سرمت حیدر اس لڑکی کو کوئی نقصان پہنچائے، جو بہت اس کے ظلم و ستم برداشت کر چکی ہے۔ اور وہ اس لڑکی کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ اس کے لیے اتنا سب کیوں کر رہا تھا اسے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ لیکن وہ میرال کے ساتھ اپنے اٹیچمنٹ کو محسوس کر چکا تھا، اور ان دنوں جو پچھتاوا اسے کھا رہا تھا، وہ اس دن میرال کی حالت دیکھنے کے بعد بھی اسے سرمت حیدر کے پاس چھوڑ آنا تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، اس وقت وہ بھی اپنے دوست کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اسے یقین تھا وہ ایک لڑکی کو اس قدر ہرٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس شخص نے دوستی، بھروسہ اور ایک معصوم کی معصومیت کو بری طرح توڑا تھا۔ کراچی سے اسلام آباد لاتے وقت میرال کی حالت بگڑ چکی تھی۔ وہ 1 ماہ تک ہسپتال میں داخل رہی تھی جہاں اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا۔ بالآخر 1 ہفتے بعد وہ ہوش میں آئی تھی، لیکن ہوش میں آنے کے بعد جو سب سے برا تھا وہ میرال فاطمہ کا ٹراما میں جانا تھا۔ وہ ہر ایک سے ڈرتی تھی، ہر وقت روتی، چیختی اور چلاتی، اور ذہنی طور پر کسی پاگل سے کم نہیں لگتی تھی۔ خود کو نوچنا، اذیت دینا شروع کر دیتی، اور بہت مشکل سے قابو کرتے نیند کا انجیکشن دیا جاتا، اور اس دوران عیسیٰ فرحان بے بس سا بس اس لڑکی کو دیکھتا رہتا۔ دل چاہتا اس شخص کو پکڑا اور دکھائے کہ اس نے ایک معصوم کا کیا حال کیا ہے، لیکن وہ اپنے خیالات پر لعنت بھیجتا۔ آخر اسے اس حال میں پہنچانے والے شخص کو کیا فرق پڑے گا، چاہے وہ جس حال میں بھی ہو۔ ان 2 ماہ میں اس نے حد سے بڑھ کر میرال کا خیال رکھا تھا، اور وہ واقعی اب بہتر ہونے لگی تھی۔ اگر اب وہ کسی سے ملتی تھی، بات کرتی تھی، کسی سے نہیں ڈرتی تھی، تو وہ صرف عیسیٰ فرحان تھا۔ ان 2 ماہ میں وہ ایک کمرے میں بند رہی تھی۔ اس کی حالت کے باعث عیسیٰ فرحان نے بھی اسے کبھی باہر آنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ رونا چیخنا چھوڑ چکی تھی، بس اندھیرے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھی رہتی تھی۔ عیسیٰ فرحان اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو بہت دیر کے بعد وہ سر صرف ہاں میں یا نہ میں ہلا کر جواب دیتی۔ اس کے بے حد مجبور کرنے پر وہ اسی کے ہاتھ سے 1 یا 2 دن بعد چند نوالے لے لیتی، یا پانی کے 1-2 گھونٹ۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی تک ٹوٹ چکی تھی۔ اس رات خود کو چھڑوانے کی کوشش میں وہ زندگی سے روٹھ چکی تھی۔ اسے اب صرف مرنا بہتر لگتا تھا۔ نہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے اور نہ ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ عیسیٰ فرحان بھی اسے وقت دیتا تھا، جانتا تھا اس کے زخم کافی گہرے ہیں، بھرنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن زخم اس کی روح پر، دل پر بھی تھے جو شاید کبھی نہ بھرتے۔ وہ دن کے 4 سے 5 گھنٹے شاور کے نیچے بیٹھی گزار دیتی، جہاں وہ خود کو اذیت دیتی، اور وہ اس شخص کے لمس کو نوچ کر پھینکنے کی کوشش کرتی جو سانپ کی طرح اس کے جسم پر رینگتا تھا، لیکن وہ نہیں کر پاتی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں جو چیز عیسیٰ فرحان کو پریشان کیے ہوئی تھی وہ میرال فاطمہ کی پریگنینسی تھی۔ وہ اچانک چند دن پہلے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، اور اسے یہ معلوم ہوا تھا، لیکن اس نے یہ بات میرال کو نہیں بتائی تھی۔ وہ بمشکل تھوڑی ٹھیک ہونے لگی تھی، اور خبر اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ثابت ہونے والی تھی۔ وہ بھی ادویات کے زیر اثر کمبل میں چھپے سو رہی تھی، اور اس کے کمرے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نظروں میں بے حد نرمی تھی۔ اکیلے اس نے کیسے اس لڑکی کو سنبھالا تھا، جبکہ وہ انسانوں سے خوف کھاتی تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ دن بہ دن ضروری ہوتی جا رہی ہو تم میرے لیے، جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤ، بہت ساری خوشیاں تمہارے انتظار میں ہیں۔ وہ اسے دیکھتے دل ہی دل میں اسے مخاطب تھا۔ میرال اٹھ جاؤ، رات ہو گئی ہے، کھانا کھا لو، اس نے نرمی سے اسے پکارا تھا۔ میرال اٹھ جاؤ، کھانا کھا کے سو جانا، کل سے کچھ نہیں کھایا ہے تم نے، اس نے ایک بار پھر نرمی سے اسے پکارا۔ 3 سے 4 بار پکارنے پر وہ اٹھنے لگی تھی۔ عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل اٹھ بیٹھی تھی۔ عیسیٰ نے اس کے سامنے ہاتھ کیا تھا، جسے تھامنے کے لیے وہ رد کر چکی تھی۔ کمزور وہ اس قدر ہو چکی تھی کہ کچھ پکڑنے میں بھی اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ اٹھ جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، کھانا کھا کر پھر سو جانا، مجھے بھوک نہیں، سونا ہے مجھے۔ وہ واپس سونے لگی تھی جب وہ اسے روک گیا تھا۔ کل سے کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن ہونے کو ہے، کچھ کھا لو، تم پریشان کر رہی ہو مجھے، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ زبردستی وہ کر نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ۔
میرال نے پلک کے جھپکے اسے دیکھا تھا اور خاموشی سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پہلی بار اس نے اتنی خاموشی سے عیسیٰ فرحان کی بات مانی تھی۔ عیسیٰ کو حیرت ہوئی تھی، جبکہ وہ عیسیٰ کی بات اس لیے مان گئی تھی کہ پچھلے 2 ماہ سے اسے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جس شخص کا اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، وہ پھر بھی ایک بکی ہوئی لڑکی کے لیے اتنا سب کر رہا تھا۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک انجان شخص اس کے لیے میڈیکل کے خرچ اٹھا رہا تھا، اس سے اتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ ایک ذہنی مریض لڑکی کو اپنے گھر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس پر موج نہیں بننا چاہتی تھی۔ اب وہ ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی تھی۔ عیسیٰ ہمیشہ کی طرح کھانا کمرے میں ہی منگوا چکا تھا اس کے لیے۔ وہ خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ عیسیٰ نے دلیے کا چمچ بھرتے اس کے ہونٹوں کے آگے کیا تھا، جس پر وہ انکار کر گئی تھی۔ رکھ دے، میں خود کھا لوں گی۔ اب جب وہ ٹھیک ہونے لگی تھی تو ہر شے عجیب لگنے لگی تھی۔ ہاتھ پر اب تک پلاسٹر موجود تھا، لیکن انگلیاں کام کر سکتی تھیں۔ عیسیٰ نے واپس رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت کیسی تھی وہ جانتا تھا، لیکن چاہتا تھا وہ خود بھی کوشش کرے۔ وہ خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگا تھا اور میرال نے چمچ اٹھایا تھا۔ ہاتھ کانپنے لگے تھے، لیکن وہ اپنے کانپتے ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے گئی تھی۔ آدھا وہ کھا سکی تھی، جبکہ آدھا اس کے کپڑوں پر گر گیا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ عیسیٰ نے خاموشی سے ٹشو اٹھاتے اس کے کپڑوں کو صاف کیا تھا۔ لاؤ، میں کھلا دیتا ہوں، جب ٹھیک ہو جاؤ تب کھا لینا۔ اس نے چمچ لینا چاہا تھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ سیدھے ہاتھ کی جگہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانے لگی تھی، لیکن کمزوری کے باعث کانپتے ہاتھ وہ نہیں کھا سکی تھی۔ عیسیٰ نے اس کے سامنے سے پلیٹ اور چمچ اٹھا لیا تھا۔ میں خود کھا لوں گی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ ضدی بنی تھی۔ ضد نہیں کرو، حالت دیکھو اپنی، چمچ تک تو تم سے پکڑا نہیں جا رہا۔ جب ٹھیک ہو جاؤ تب خود کرتی رہنا۔ میں کوشش کروں گی تو ہی خود کرنے لگوں گی۔ کب تک آپ پر بوجھ بن کر پڑی رہوں گی؟ آپ تھک جائیں گے مجھ سے، آخر کب تک ساتھ دیں گے آپ میرا؟ اس کا سر جھک گیا تھا شرمندگی سے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عیسیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بدلاؤ کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ ہوں تمہارا ساتھ دوں گا، تم سے کبھی نہیں تھک سکتا میں، تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، چاہے زندگی بھر مجھے تمہارا اسی طرح خیال رکھنا پڑے۔ عیسیٰ کے نرم لہجے میں دیے جواب پر اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے تھے۔ اور آپ میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے غیر ہونے کے۔ مجھے میرے خون کے رشتوں نے بھی بیچ دیا، تو پھر آپ کو کیوں خیال ہے میرا؟ اس کے سوال پر عیسیٰ خاموش ہوا تھا۔ وہ کیسے بتاتا اسے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہو چکی ہے؟ تم غیر نہیں ہو میرے لیے۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب بھی لگا تھا شاید تمہیں جانتا ہوں میں۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں تمہارے لیے کوئی نہیں ہوں، لیکن زندگی میں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں۔ آنسو صاف کرو، اب کھانا شروع کرو۔ خود کو ان غلطیوں کی سزا دینا بند کرو جو تم نے نہیں کی۔ واپس آؤ اب زندگی کی طرف۔ تمہیں دوبارہ زندگی ملی ہے تو اسے جینا شروع کرو۔ میرال نے آنکھیں رگڑ کے آنسو صاف کیے تو وہ خاموشی سے کھانے لگی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرتے اسے کھلا رہا تھا۔ اچانک ہی میرال کو متلی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوری اٹھتے واش روم کی طرف گئی تھی۔ عیسیٰ بھی پریشانی میں اٹھتے اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن دروازے میں رک گیا تھا۔ وہ بیسن پر جھکے الٹیاں کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ سر جھکا گیا تھا۔ آخر ایک دن تو بتانا ہی تھا اسے۔ وہ ہوش میں تب آیا تھا جب اسے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ سامنے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ فرش پر پڑی تھی۔ کراچی سرمد حیدر کے محل واپس آؤ تو میرال کے کمرے میں بیڈ پر ترچھا لیٹا تھا۔ سر بیڈ سے نیچے کی طرف لٹک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے کن پٹی سے ہوتے فرش پر گر رہے تھے۔ وہ ایسے پڑا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو، پورا جسم بخار میں جل رہا تھا، آنکھیں خالی چھت کو گھور رہی تھیں اور یادوں میں ایک لڑکی تھی بس۔ جب سے میرال اور عیسیٰ اسے چھوڑ کر گئے تھے وہ ایسا ہی تھا۔ وہ ایک بار پھر مکمل تنہا رہ گیا تھا، اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے، اسے تکلیفوں سے دوچار کرنے کا پچھتاوا اسے دن بدن کھا رہا تھا۔ وہ کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، وہ ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں؟ دن رات اس کی فکر میں کٹ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی محبت میں مبتلا تھا اور یہ احساس اس کے چلے جانے کے بعد ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا، لیکن ان دونوں کے متعلق کچھ معلوم نہیں کر سکا تھا۔ اپنا کمرہ چھوڑ کر میرال کے کمرے میں رہنے لگا تھا۔ اس کی تکلیف بھری چیخیں یہاں اس کے کانوں میں گونجتی تھیں، اس کی تکلیف بھری یادیں کاٹتی تھی اسے، اس کے لیے جینا مشکل کرتی تھی، لیکن وہ اس تکلیف میں ہی رہنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو سزا دے رہا تھا اس لڑکی کو اذیت دینے کی جس کی اب کوئی ضرورت نہ تھی۔ کہاں ہو پیڈل، واپس آ جاؤ۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، تم مجھے جتنی چاہے سزا دے لینا، لیکن واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر مر رہا ہوں، آ جاؤ نا یار۔ بے بسی سے کہتے اس کی آنکھوں سے مزید آنسو گرے تھے۔ وہ اس کے بغیر ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا۔
میرال کے چیک اپ کے بعد عیسیٰ فرحان ڈاکٹر کے ساتھ باہر آیا تھا۔ وہ دونوں بات کرتے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ الٹیاں اس حالت میں عام سی بات ہے، لیکن وہ کمزور بے حد ہیں، جس وجہ سے وہ بار بار ہوش کھو رہی ہیں۔ حالت بہت خراب ہے اور پریگنینسی بھی ہائی رسک ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو مسکیریج بہت عام سی بات ہوگی۔ ان کی خوراک کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر، میں نے اب تک اسے یہ بات بتائی تک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کس حالت میں وہ آپ کے پاس آئی تھی؟ مجھے ڈر ہے اگر اسے بتا دیا تو وہ اس حالت میں واپس بھی آ سکتی ہے۔ وہ پریشان سا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن کب تک چھپائیں گے؟ آج نہیں تو کل انہیں خود معلوم ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ 19 سال کی ہے وہ اور صرف اس عمر میں بہت تکلیفیں برداشت کر چکی ہے۔ اب مزید برداشت کرنے کی حالت نہیں ہے اس کی۔ اس بار اسے کچھ ہو گیا تو میں خود بھی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے پاس یہ حل ہے۔ یہ بچہ ان کا کوئی منچاہا نہیں ہے۔ کس چیز کا نتیجہ ہے یہ ہم دونوں جانتے ہیں، اور اب ڈر بھی ہے ان کی حالت کا، تو آپ انہیں ہسپتال لے آئیں۔ ہم انہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے، اور آپ سمجھدار ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سوچ میں پڑا تھا۔ کچھ بھی آسان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کسی سے اس کا بچہ چھین لیا جائے اور اسے معلوم تک نہ ہو۔ میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ لڑکی جس کا ہے وہ اسے تو معلوم ہونا چاہیے، باقی اس کی مرضی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ بھاری دل کے ساتھ واپس میرال کو دیکھنے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ اسے دیکھتے ہی اس نے فوری پوچھا تھا۔ عیسیٰ نے اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا، مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ کیسی ہے اب تمہاری طبیعت؟ وہ کرسی کھینچ کر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اچھی ہے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کافی دنوں سے، لیکن بتانے کی ہمت نہیں۔ وہ نیچے دیکھ رہا تھا اور میرال کے دل میں خوف اٹھا تھا۔ کیا؟ پہلے وعدہ کرو تم زیادہ سوچو گی نہیں، رو گی بھی نہیں، خود کو نقصان یا تکلیف نہیں پہنچاؤ گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے امید سے پوچھ رہا تھا۔ اوکے، لیکن ایسا کیا ہے؟ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ تم ماں بننے والی ہو میرال، وہ بمشکل بول گیا تھا، اور وہ صاف سی دیکھی گئی تھی۔ کئی لمحے وہ اس کی بات سمجھ نہیں سکی تھی، لیکن جب سمجھ آیا تو تکلیف سے اس کا دل پھٹنے پر آیا تھا۔ اسے سمت حیدر کے ساتھ گزارا ہر لمحہ تکلیف و رات سب اس کے ذہن کے پردوں پر لہرائی تھی۔ وہ کمبل ہٹاتے فوری اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کوئی پریشان سا ہوتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے جانا ہے، نہانا ہے۔ ہاں، اس کے لفظ بے ربط ہونے لگے تھے۔ اس کے جانے سے پہلے عیسیٰ اس کا بازو تھام چکا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم خود کا نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ نہیں، میں پہنچاؤں گی، میں کروں گی، چھوڑو مجھے۔ وہ بے دردی سے اس کی انگلیاں بازو سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہی عیسیٰ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بلا کر تھک کر وہ بیڈ پر بیٹھتے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ عیسیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا، اسے رونے دیا تھا۔ کچھ دیر نرمی سے اس نے میرال کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تھپتھپایا تھا۔ بس کر دو، رو نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں کافی مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن تم ایک اسٹرانگ لڑکی ہو، میں جانتا ہوں تم کر لو گی یہ۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں اسٹرانگ نہیں ہوں، میں کیسے کروں گی یہ؟ میں تھک چکی ہوں، مجھے مزید نہیں جینا۔ وہ روتے ہوئے ہچکر سمیت بول رہی تھی۔ ایسا نہیں کہتے، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تم اسے رکھنا چاہو تو تمہارا فیصلہ ہے، ہم مل کر پال لیں گے۔ اگر نہ رکھنا چاہو تو بھی تمہارا فیصلہ ہے، لیکن اس کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے وہی یادیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، مجھے وہ راتوں میں بھی خوف زدہ کرتا ہے۔ میں کیسے اس کی نشانی اپنے ساتھ زندگی بھر رکھوں گی؟ ان یادوں کو بھولنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا بھی تو ہے، اور دیکھو صرف یہی تمہارا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ تمہیں زندگی کے تمام غم بھلا دے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے نرمی سے سمجھاتا رہا تھا۔ بالآخر اس کی سنسیاں تھمکنے لگی تھیں۔ مجھے پانی چاہیے۔ عیسیٰ نے آس پاس دیکھا تھا، پانی نہیں تھا۔ اچھا، میں لے کر آیا۔ وہ اٹھتے باہر کی طرف چلا گیا تھا اور وہ اٹھتے واش روم کی طرف۔ شوفے کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک بار پھر رونے لگی تھی، خود پر نوچنے لگی تھی۔ ایک ماہ بعد صبح کے وقت میرال شیشے کی بند کھڑکی کے ساتھ بیٹھے باہر کا منظر دیکھ رہی۔ سبز گھاس، پیڑ، پرندے، ایک ماہ میں وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، تھوڑی بہت بات بھی کرنے لگی تھی، ملازموں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کروانے کی بھی کوشش کرتی، وہ اس بچے کو بھی قبول کرنے لگی تھی۔ کچھ وقت بعد عیسیٰ ہاتھ میں چائے کے 2 کپ پکڑے اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، جسے وہ الٹے ہاتھ میں تھام گئی تھی۔ سیدھا ہاتھ پہلے سے بہتر تھا، لیکن کام کرنے یا کچھ پکڑنے کی حالت میں نہیں۔
कब तक अंदर बैठ कर देखती रहोगी? जो बाहर चलते हैं, बाहर चल कर देख लेना, तुम्हारी वॉक भी हो जाएगी। चाय की घूंट लेते वो भी बाहर की तरफ देखते बोला था। जबकि बाहर जाने की बात पर बहरहाल ने फौरी सब नफ़ी में सर हिलाया था। आंखों में आता खौफ उसने देखा था। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसके आज भी इस तरह खौफ खाने पर ईसा फरहान का दिल दुखा था उसके लिए। वो अभी सरमत हैदर के ख्याल से ही कांप जाती थी। कब तक खुद को कैद रखोगी? भूल जाओ, वो नहीं आएगा अब तुम्हारे पीछे। वो जो चाहता था वो हासिल कर चुका, उसे दुगनी रकम अदा कर चुका हूँ। वो नहीं आएगा अब तुम्हारे पीछे। वैसे भी बहुत दूर है मुझसे, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो उसके दिल से खौफ निकालने की कोशिश करने लगा था। वो आ गया तो नहीं आएगा, रिलैक्स। और मैं हूँ, मैं नहीं जाने दूँगा तुम्हें कहीं भी, भरोसा रखो। मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं ठीक हूँ यहाँ। वो ज़िद्दी हुई थी। मैं सोच रहा था आज शाम मैं वापस आऊँगा तो हम शॉपिंग पर चलते हैं। तुम भी मेरी पसंद के बोरिंग कपड़े पहनकर बोर हो गई होगी, कुछ अपनी पसंद से ले लेना। नहीं, ठीक है ये, मुझे यही अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वो किसी सूरत बाहर जाने को तैयार नहीं थी। तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं? वो भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे उतरा था। है, लेकिन बाहर जाने से डर लगता है। वो रोहसी हुई थी। रोते हुए भी, जब मैं कह रहा हूँ तुम तक नहीं पहुँच सकता तो क्या भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पर? वो लहजे में हल्का गुस्सा लाया था। आसानी से वो मानने वाली नहीं थी। है, लेकिन कुछ नहीं। आज शाम में हम बाहर जा रहे हैं और मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं चाहिए। वो सर झुकाए लब काटने लगी थी। वो उस शख्स के एहसानात तले दबती जा रही थी।